اور جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ماتھے پر کالا ٹیکا نہیں لگاتے، وہ بلی راستہ کاٹ دے تو راستے پہ گاڑی نہیں روکتے، وہ 3، 13، 23 تاریخ کو منحوس نہیں سمجھتے۔ آج مسلمان دنیا بھر کی بدعقیدگی میں مبتلا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں بچے کی مالش کرنے کے بعد ماتھے پہ کالا ٹیکا لگا رہے، کیوں صاحب؟ کہتے کالا ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی۔ غلط بات ہے، توحید کے خلاف بات ہے، توکل کے خلاف بات ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، گاڑی بریک لگا دی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، بلی کی کیا اوقات ہے وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے؟ تو توکل کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرو۔ نمبر 5، ہماری بربادی کی 5ویں وجہ، بینک میں ہم نے پیسہ ڈالا ہے، 100 روپیہ ہم نے ڈالا، 1 سال کے بعد ہمیں 110 روپیہ ملا۔ 100 روپیہ ہمارا کیپٹل ہے، 10 روپیہ ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے، بیاج مل رہا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بینک میں بیاج ملتا ہے، اس بیاج کا کیا کیا جائے؟ شیخ عبد الکریم صاحب موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کے علاقے کے ہیں، وہ آپ کو فتویٰ دے دیں گے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ بینک کے انٹرسٹ کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے، حرام ہے وہ، لیکن اس کو بینک میں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ ہر سال اپنی بینک کی پاس بک دیکھ لیں، جو انٹرسٹ آ رہا ہے اس پیسے کو نکال کے کسی غریب کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی مریض کو دے دیں، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں۔ لیکن آپ مان لیں آپ نے بینک میں 100 روپیہ جمع کر دیا اور 1 سال کے بعد بینک نے کہا صاحب آپ کا 100 روپیہ بھی ختم ہو گیا، آپ ایسے بینک میں کھاتا رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ بھائی ہم نے 100 روپیہ جمع کیا، ہمیں 110 نہیں چاہیے لیکن 100 تو چاہیے، ہمیں اپنا کیپٹل چاہیے، اپنی پونجی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس امت کا کیپٹل ہے اس امت کے نوجوان۔ آج ہماری بربادی کی 5ویں وجہ یہ ہے، ہمارا نوجوان آج برباد ہے۔ مسلم علاقوں میں ڈرگس استعمال ہو رہے ہیں، مسلم علاقوں میں شراب پی جا رہی ہے، مسلمان نوجوان رات کو 2 بجے تک موبائل دیکھ کر ان کی آنکھیں دسی ہوئی ہیں، ان کے جسم خراب ہیں، ان کی جوانی برباد ہے، اس نے اپنی جوانی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں۔ ایک مسلم نوجوان کو اگر یہ پتا چل جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد بہت اونچا ہے، اس کو اللہ نے یہ جوانی کی طاقت کس لیے دی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے۔ ایک مسلمان نوجوان اگر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لے، رب کعبہ کی قسم وہ جوانی کی فجر کی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ راتوں میں تہجد نہیں چھوڑے گا۔ نوجوانوں، آپ کی بربادی اس امت کی بربادی ہے اور آپ کی کامیابی اس امت کی کامیابی ہے۔ اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، صحیح وقت پر رات میں بستر پہ سو جاؤ اور صحیح وقت پر اٹھ جاؤ۔ کل میں مجلاڈی میں پروگرام تھا، برہروا گاڑی سے جا رہا تھا، صبح کے 4 بجے تھے، میں نے دیکھا نوجوان لڑکے سڑک پر دوڑ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ وہ لڑکے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو پولیس میں بھرتی ہونا چاہ رہے ہیں، جو فوج کی تیاری کر رہے ہیں۔ صبح کے 4 بجے دنیا اپنے بستروں پر سو رہی ہے، یہ نوجوان صبح سویرے دوڑ لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اسے فوج میں بھرتی ہونا ہے، اسے پولیس میں بھرتی ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ آپ اس دنیا میں کھانے، کمانے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے اپنی جوانی کو برباد مت کرو، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ کل قیامت کے دن اس جوانی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، انسان اپنے قدم نہیں ہلا سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اور آخری پوائنٹ بات کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ 1:10 ہو رہے ہیں، میرے پاس 20 سے 25 منٹ ہے، پاکوڑ اسٹیشن جانا ہے۔ یہ امت برباد ہے، اس کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ اس امت کی عورتوں کا بگاڑ ہے۔ اور مولانا عبد الکریم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مولانا صادق صاحب بیٹھے ہیں، اس علاقے کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کی توجہ اس طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اپنے ادارے اور لڑکیوں کے ادارے آپ جو چلاتے ہیں بہت اچھی بات ہے،
مگر آپ کے علاقے میں مسجد میں عورتوں کے لیے جمعہ کا انتظام اگر نہیں ہے اور اکثر جگہوں پر نہیں ہے تو اللہ کے واسطے انتظام شروع کروائیے۔ ساری لڑکیاں بنات کے اداروں میں نہیں پڑھتی ہیں، آپ کی لڑکیاں کالج میں بھی پڑھتی ہیں، کانوینٹ میں بھی پڑھتی ہیں، وہاں دین سے دور ہیں وہ، اور ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے میرے بھائی۔ آپ لوگ سب کو ہی بولیے انشاءاللہ اپنی مسجد میں انتظام کر، عورتوں کے لیے جمعہ میں، عورتوں کے لیے جمعہ میں مسجدوں میں انتظام کریں انشاءاللہ۔ آج ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں میرے بھائی، آج مسلمان لڑکیوں کے بیان آ رہے ہیں کہ یہ پردہ وردہ ملوں کی دین ہے، اسلام کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے، قرآن میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ آج ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے۔ اب کیا ہائی کورٹ کا جج بتائے گا اسلام میں کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے؟ میرا رب اپنے قرآن میں پردہ کا حکم دیتا ہے، اور ہماری لڑکیاں پردہ تب کریں گی جب ان کو پردے کی اہمیت پتہ لگے گی۔ اس لیے مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے، تاکہ کم سے کم ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے، آدھا گھنٹہ کی تقریر ہوتی ہے، ہم دین کی بات سنتے ہیں، ہماری عورتیں بھی دین کی بات سنیں۔ باتیں بہت ہیں میرے بھائی، وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ عورتوں کے اندر جو بگاڑ ہے، بے حیائی اور بے پردگی ہے، اس کی وجہ سے بھی آج یہ امت تباہ ہے۔ میں آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ عورت کی دو حیثیت ہے۔ میری مائیں بہنیں اس بات کو سن لیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ عورت کی دو حیثیت ہے۔ ایک حیثیت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت عورت ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ، بولو بھائی، نہیں ہے۔ عورت کے بارے میں دو باتیں اور دونوں بالکل اپوزٹ ہے۔ عورت کو سب سے قیمتی دولت بھی کہا اور عورت کو سب سے بڑا فتنہ بھی کہا۔ پتہ یہ چلا عورت حیا والی بن جائے، عورت پردے والی بن جائے، عورت نمازی بن جائے، عورت عزت والی بن جائے، عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی بن جائے، وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور عورت اگر بدچلن بن جائے، بے حیا بن جائے، بے پردہ بن جائے، بے دین بن جائے، تو وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، یہ ہماری بربادی کے جو اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو دور کرنے کی اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آگے آنے والا ہے، اللہ ہمیں زندگی دے تاکہ اس مہینے میں ہم نیکی کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی مغفرت کے ہم حقدار بن سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالکریم اور امام الاسلام دو خطیب ہیں، آپ لوگ رہیے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش بھی کر کے جا رہا ہوں، یہ میری مجبوری تھی کہ میں بیچ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن آپ کا پروگرام ہے، اس کو آپ خراب نہ کریں۔ ہمارے بعد دو بڑے اہم مقررین ہیں، مولانا عبدالکریم صاحب ہیں، مولانا امام الدین صاحب ہیں، آپ ان کی تقریریں سن کر کے یہاں سے جائیں تاکہ جلسے کا ماحول خراب نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔